کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ سامعین محترم، آج یہ معاشرہ دیکھ کر کے دل کیا سے ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان کہ جنہوں نے 1000 سال تک عالم اسلام کی حکومت کی، آج وجہ کیا ہے کہ ہم ذلت و خواری، ہم مصیبتیں اور پریشانیوں کا شکار کیوں ہیں؟ ہمیں پہ مصیبتوں کے طوفان، ہمیں پہ ساری کی ساری مشکلات اور مشکلاتوں کے طوفان کیوں پڑ رہے ہیں؟ ہماری ہی کشتی کیوں مصیبت کے بھنور میں جا کر پھنس جاتی ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ نتیجہ صرف ایک نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ محبوب، وہ دوست جس سے ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنی چاہیے تھی، صحیح معنوں میں جس کے ساتھ ہمیں الفت و یگانگت کا تعلق قائم کرنا چاہیے تھا، ہم اس سے بالکل دور چکے ہیں اور وہ ہم سے دور چکا ہے۔ اور وہ ہے ہمارا رب تعالی، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر۔ اس نے ہمیں پڑھنا، ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور صرف دنیا میں بھیجا ہی نہیں بلکہ بھیج کر کے ہماری زندگی کا مقصد بتلا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ دنیا جہاں کے لوگوں پیدا تمہیں میں نے کیا، ہر ایک چیز بناتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، بے مقصد نہیں ہوتی۔ یوں ہی اسی انداز سے جب میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اس دنیا میں آنے کا، اس زندگی گزارنے کا مقصد ایک ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور ہم پہ مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ رب جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے تھی، وہ رب ہماری ہی بے وفائیوں کی وجہ سے ہم سے روٹ چکا۔ ایک بچے کو دیکھا ہوگا چھوٹے کہ اگر وہ پریشان یا یوں ہی رو رہا ہو تو اسے اسی کی پسند کی چیز کوئی کھلونا دے دیا جائے تو وہ خوشی سے مسکرا ہوتا ہے، ایک پھول کی طرح، ایک کلی کی طرح کھلا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ چیز اسے چھین لی جائے تو وہ روتا ہے، صدمے سے چور ہوتا ہے، اور روتا ہوا کس کے پاس جاتا ہے؟ فریاد رسی کے لیے اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اب میری بات سننے کے لیے، میری چیز مجھے واپس دلانے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ، وہ میری ماں ہے، مجھ سے جا کر کے یہ لے دوں گا، اور ماں اس کو اس کی مطلوبہ چیز دے کے اس کو خوش کر دیتی ہے۔ لیکن ایک عاقل، ایک بالغ، ایک بڑا شخص اگر اسے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر وہ مصیبتوں کے بھنور میں پھنس جاتا ہے تو وہ صدموں سے اس جور اپنی پیٹھ کو سہارا دینے کے لیے، اپنی صدموں سے چور کمر کو سہارا دینے کے لیے کس دیوار کے پاس جائے؟ کس کے پاس جائے؟ جس کی فریاد کو سنے۔ وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا کہ رب تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں پریشانی آتی ہے، اگر مصیبت آتی ہے، یا کسی بھی انداز سے اگر تم مجھ کو پکارتے ہو، اگر فریاد مجھ سے کرتے ہو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو رد نہیں کرتا، میں تمہارا کیا ہوا سوال اس کا جواب دیتا ہوں، اور تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا موضوع دعا کی قبولیت، عبادات کے اعمال کی قبولیت ہو کیسے؟ سامنے محترم، یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر چیز، ایک گود سے لے کے گود تک زندگی کا سسٹم، سارے کا سارا نظام، ہماری سانس، ہمارا دنیا میں چلنا پھرنا، ہماری ساری کی ساری زندگی اگر صحیح معنوں میں گزارنی ہے تو انداز یہ ہونا چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ ہم نے سوال اللہ سے کرنا ہے، ہم نے سوال ایک خالق سے کرنا ہے، دعا ایک رب سے مانگنی ہے، اپنی ساری کی ساری التجائیں اگر پیش کرنی ہے تو ایک
صرف ایک کے سامنے پیش کرنی ہے، جو قہار ہے، جو غالب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور جب یہ انداز ہمارے ریشے ریشے میں ہوگا تب ہماری زندگی صحیح معاملے میں ہوگا. نبی السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ارے دعائیں مانگا کرو. کیوں؟ اور ہم نے تمہیں عبادت کا حکم دیا. الدعاء هو العبادہ، اور تمہارا یہ دعا کرنا تمہاری عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، فرمایا یہ دعا تمہاری عبادت کا حمز ہے، تمہاری عبادت کا حمز ہے. دعا مانگا کرو، ارے رب تعالیٰ سے مانگا کرو. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جس نے رب سے نہیں مانگا، جس نے سوال ایک خالق سے نہیں کیا، اللہ سے جس نے نہیں مانگا، یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کہ میرا بندہ ہو کے، میں نے اسے پیدا کیا، میرا ہی محتاج ہو کے اسے نہیں مانگتا. اگر اسے دعا مانگنے کی باری آتی ہے، سوال کرنے کی باری آتی ہے، تو کسی اور کے پاس جاتا ہے. آج ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے، سچ میں دل کو کیا اثر ہوتا ہے کہ آج ہم مسجد میں نہ آئے تو مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی مسجد میں نہیں آئے. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ رب کون سا ہماری سنتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان اپنے کردار کو درست کر، اپنے آپ کو درست کر، اپنے اندروں کو درست کر. تو کہتا ہے رب نہیں سنتا، رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ہے بندے مجھے آگے پکار تو صحیح. ارے صحیح نہ بندے رب کو پکار تو صحیح. اگر تیری پکار رب نہ سنے، رب کہتا ہے مجھے رب نہ کہنا ہے، تو کہتا ہے رب دعا نہیں سنتا. ارے رب تو سیاہ رات میں، سیاہ پتھر میں چلنے والی، سیاہ چوٹی کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب تیری پکار نہیں سنتا؟ نبی نے طریقہ بدلا دیا، انداز بدلا دیا، طرف بدلا دیا، ایک راستہ بدلا دیا، ایک راستہ دکھلا دیا. چلنا کس نے؟ اس راستے پہ میں نے چلنا. ایک طریقہ بدلا دیا. طریقہ اختیار کس کا کرتا ہے؟ طریقہ میں نے تو نہیں اختیار کیا. چلنے کا طریقہ بدلا دیا، انگلی پکڑ کے راستے پہ چلا دیا، لیکن چلنا ہم نے خود ہے. تو پھر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ رب نہیں سنتا؟ رب تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم. ہم رب کو پکارنے کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس. بھئی وجہ کیا ہے؟ جب تو کبھی اس دربار پہ جاتا ہے، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری سیڑھی ہے رب تک پہنچنے کے. انداز پکارنے کا تیرا غلط ہے، عبادت کرنے کا طریقہ تیرا غلط ہے، اور اعتراض رب بھی کرتا ہے کہ رب ہماری سنتا نہیں. رب تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ارے تجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ارے تیری اشارت کے بھی زیادہ قریب ہے. اور سیاہ رات میں، سیاہ پتھر پہ چلنے والی، سیاہ چوٹی کے قدموں کی حالت کو سنتا ہے، اور تیرے بھی اتنا قریب ہے. بدلا رب خود کہہ رہا ہے مجھے پکار. تو پھر تو کیوں رب کو صحیح معاف نہیں پکارتا؟ اعتراض پھر یہی ہے کہ رب سنتا نہیں. دونوں بھی چھوڑے گا. ایک رنگ اپنے آپ کو ایک رنگ میں اپنائے گا، ایک رنگ میں اپنے آپ اپنا لے گا. ایک طرز جو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا، وہ طریقہ جو محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس دنیا میں ہماری ذلت، ہماری خاری اور ہم پہ ہی جو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو فرامین محمدیہ نبی علیہ السلام لے کر کے آئے، ہم نے ان فرامین کو سے کچھ کر دیا. جو عزتی احکام ہمیں رب تعالی نے سکھلائے، ہم نے ان کو مانا نہیں، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا. اور نتیجہ کیا ہے؟ آج اس مجلس، آج اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم خار بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رب تعالی کو صحیح معنوں میں پکارتے ہیں. آئیے نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ بتلایا کہ اگر تم کوئی عمل کرو، اگر تم دعا مانگو، اگر رب تعالی سے سوال کرو، تو رب تعالی تمہارے سوال کو نہ کرے. سب سے پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اخلاص کے ساتھ.
کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اپنے کوئی بھی کام کرنا. دیکھیں چھوٹی سی مثال, اس دنیا کا نظام دیکھا, اس دنیا کے ایک چھوٹے سے نظام کے اندر ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے, ایک مزدور اپنے استاد سے کیا سبق لیتا ہے, ایک استاد اپنے شاگرد کو کیا کہتا ہے, ایک یوں ہی دکان پہ کام کرنے والا اس کا مالک اپنے جو مزدور کو کیا نصیحت کرتا ہے پنجابی میں, وہ یوں کہتا ہے بہت نیت نہ کام کرنا, بہت اگر کامیابی چاہنا ہے تو نیت نہ کام کرنا. اگر دنیا کا نظام ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے نیت سے کام کرنا ہے, صحیح معنوں میں اخلاص سے کام کرنا ہے, تو بتلاؤ یہ دنیا کا نظام ہے, یہ دنیا کا استاد, یہ دنیا کا مہمان ہے. ہمارا آپ کا جو بڑا ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس میں کامیابی کے لیے صحیح معنوں میں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. تو بتلاؤ اس کے ذہن میں یہ بات کس نے بٹھائی, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو مدبر ہے, ارے اس کو پکارنے کے لیے, اس کے معاملات میں, اس کی عبادات میں, اس کو یا اس سے سوال کرنے کے لیے بتلاؤ نیت کی ضرورت نہیں, اخلاص کی ضرورت نہیں, کردار کو صحیح معنوں میں درست کرنے کی ضرورت نہیں. ارے ہے نا ضرورت. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما قد كان له خالصا وابتغي به وجهه. اگر تم چاہتے ہو کہ رب تعالی تمہارے ہر عمل کو قبول کرے تو سن لو اس بات کو پہلے بات دو, ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. اللہ صرف اور صرف وہی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصا رب تعالی کی رضا کے لیے ہو. جس میں رضا چاہی گئی ہو, خوشنودی چاہی گئی ہو, تو صرف ایک عمل کی, اور وہ عمل جو رب کی رضا کے لیے نہ ہو, جو نیت خالص کر کے نہ کیا جائے, چاہے وہ دعا ہے, چاہے تمہاری کوئی بھی عبادت ہے, رب تعالیٰ اس دعا کو, اس عبادت کو کبھی قبول نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ قرآن میں بار بار رب تعالیٰ کو چرچا کیا, کیا وجہ تھی, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ساری کی ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی صرف ایک رب کے لیے, ساری کی ساری زندگی گزاری, زندگی میں چھوڑ دیا ایک دین پہ چلے. اگر عبادت کی باری آئی ایک رب کی عبادت کی, اگر سجدہ کرنے کی باری آئی, اس پیشانی کو, اس نبی کو جھکانے کی باری آئی, دیکھنے کی باری آئی, تو ایک رب کے سامنے اور رب تعالیٰ کی ایک رب کی رضا کرنے کی. تو رب تعالیٰ نے کتنے اعزاز سے نوازا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اگر کامیابی چاہتے ہو, ارے اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, اگر رب تعالیٰ کی کامیابی چاہتے ہو, تو ابراہیم کے طریقے پہ چلو. ابراہیم خالص تھے, ایک رب کی عبادت کر رہے. اگر پکارتے تھے تو خالص ایک رب کو پکارتے تھے, ان کی نیت خالص تھی, ان کے اعمال خالص تھے, وہاں اعتبار سے ایک یکتا رب کو پکارتے تھے اور اسی کی رضا چاہتے تھے. اور نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونہ ہے, لیکن ایک انداز جو ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا. نبی علیہ السلام کو رب نے نصیحت کی, اگر تو نے دعا کرنی ہے تو اس انداز سے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی تیری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس ساری کی ساری انسانیت کے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. اے نبی تو ماڈل ہے ہر ایک کے لیے, اس دنیا کے ہر انسان کے لیے, لیکن تیری زندگی میں بھی ایک نمونہ ہے, تیرے لیے بھی ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے. تو نے اگر دعا کرنی ہے ان الفاظ سے, اس انداز سے دعا کرنی ہے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے ایک راستے پہ. یہ راستہ سیدھا ہے, وہ راستہ کس کا ہے, دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام جو رب کا برگزیدہ پیغمبر ہے, جو رب کا خلیل ہے, ملت ابراہیم حنیفا, جو حریت کا ہے, جو ایک ہی انداز سے رب تعالیٰ مسلمانوں میں پکارنے والا ہے, جو اپنی نیت کو خالص کرنے والا ہے. اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا, ہمارے کسی بھی عمل کے اندر نیت یہ ہوگی کہ رب کی خوشی کے لیے کام کرنا, تو وہ عمل کبھی رد نہیں ہوگا. نمبر 2, صدق کے دل کے ساتھ دعا.
نبی علیہ السلام نے فرمایا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے سوال کرے صدق دل کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، اسے یقین ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے، صدق کے دل کے ساتھ رب سے مانگتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی، اس نے سوال شہادت کا کیا لیکن صدق کے دل سے کیا. فرمایا اگرچہ وہ بستر پہ عام بستر پہ فوت ہو جائے، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اپنے بستر پہ فوت ہو جائے، کبھی موت پڑ جائے، رب تعالی بلغہ اللہ منازل الشہداء شہادت کے مرتبے کو فائز کرے. کیوں؟ سأل اللہ شہادت بصدق، سوال کس انداز سے کیا، دعا کس انداز سے کی، صدق کے دل کے ساتھ دعا کی. اس کے بعد حسن ظن کے ساتھ دعا کرتا ہے. آج دعا تو ہم کرتے ہیں، اگر کسی سے کہہ دیا جائے میں نماز سے پڑھا کرتا ہوں، اگر سے کیا کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں، میں سجدے کیا تو سجدہ کرتا ہوں، دعا کیا میں دعا کرتا ہوں، رب ہماری سنتا نہیں. اور دعا کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ بات اٹھائے ان میں بڑبڑ کی چل دیے، خود کو نہیں پتا کیا مانگا ہے. جب کسی سے سوال کرنا ہے اور سائل اپنے سوال کو صحیح معنوں میں دوسرے تک پہنچا نہیں رہا، سائل کو خود نہیں پتا میں کیا مانگ رہا ہوں، تو بتلاؤ جس سے وہ سوال کر رہا ہے وہ اس کو اس کی مطلوب چیز دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ سائل کو خود کو نہیں پتا میں کیا مانگ رہا ہوں. ہمارا انداز یہی ہے، لیکن ماتم ہم یہی کرتے ہیں اور ہونا یہ روکے کہ رب سنتا نہیں. اب کہتا ہے وہ نہیں استجب لکم، اے بندے یہ بات نہ کر میں تیری سنتا نہیں. ارے صحیح معنوں میں آ کر کے پکار تو صحیح، تیری پکار کو نہ سنوں، تیری دعا کو رد کر دوں، رب نہ کہنا، لیکن صحیح معنوں میں آ کر کے پکار. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن کے ساتھ دعا کرو. کیوں؟ رب کہتا ہے یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. ہمارا انداز یہ ہوتا ہے اگر دعا مانگ بھی نہیں، اگر ہمیں پتا بھی ہے کیا مانگا ہے، لیکن ہم گمان ہمارا یہ ہوتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوئی کہ نہیں. حسن ظن کے ساتھ فرمایا رب کہتا ہے جب تم مجھے پکارو حسن ظن کے ساتھ پکارو. جب بندہ مجھے پکارتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق، خیالات کے مطابق، اس کے تفکرات تخیلات کے مطابق بندے کے پاس ہوتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور ہاں جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو بندے کے پاس ہی بات. صحیح معنوں میں سوال کیوں نہیں کرتا؟ صحیح معنوں میں کون نہیں پکارتا؟ ہم نہیں پکارتے. ہمارا اعتراض صحیح پھر ہم سنتا نہیں. خدا اخلاص پیدا کرے، صدق کے دل کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے صحیح معنوں میں کرو. ہمارا گمان، ہمارا ظن بالکل آسان ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب کا رازق ہے، سب کو پالنے والا ہے، وہ ہر ایک کو دینے والا ہے. اور میں نے اس سے مانگا ہے، میں اس کا برگزیدہ بندہ بن کے مانگ رہا ہوں. اور دعا بھی یہ کر رہا ہے اللہ مجھے بہتر انسان بنا دے کہ صحیح معنوں میں تجھ سے دعا مانگ سکوں، صحیح معنوں میں تجھ کو پکار سکوں، صحیح معنوں میں تجھ کو پکار سکوں. اس کے بعد خوف اور تما کے ساتھ دعا مانگے. ہمارا کوئی بھی عمل ہو اس میں ہمیں رب تعالی سے ڈرنا چاہیے، اور رب تعالی سے جو مانگ رہے ہیں تما کے ساتھ. رب تعالی نے اپنے جو مومن بندوں کا تذکرہ، عباد الرحمن کا تذکرہ کس انداز سے کیا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. ارے اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں اگر تم چاہتے ہو تمہارا ہر عمل قبول ہو، رب تعالی تمہاری ہر دعا قبول کرے، تو اس انداز سے پکارتا ہے. اس انداز سے میرے مومن بندے عباد الرحمن پکارتے ہیں. وہ کس انداز سے پکارتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. ارے رب سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے رب تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے جس سے رب تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے. میں رب کو جو صحیح معنوں میں مجھ سے اس سے وفا کرنی چاہیے، وہ رب میری ہی بے وفائیوں کی وجہ سے مجھ سے روٹھ نہ جائے. خوف، انہیں ڈر ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے رب تعالی کو پکارتے ہیں. ان کی زندگی بالکل خوف کے ساتھ رب تعالی کے عذاب سے اور
رب تعالیٰ کے رکھتے ہوئے عذاب ہے ان سے ڈرتے ہوئے گزرتے ہیں. وطمع اور وہ کچھ مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے طمع کے ساتھ لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں رب تعالیٰ. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سجدے کی حالت میں جا کر رب تعالیٰ کو پکارو. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا. فرمایا رب تعالیٰ کے سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ وهو ساجدا، جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. فاکثر الدعاء، فرمایا جب سجدے میں جایا کرو، سجدے میں جا کر کے رب تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگا. آج کس سے کہہ دیا جائے گا سجدے کیا کرنا، سجدوں میں جا کر کے دعا مانگا کر. اگر تو صحیح معنوں میں انسان بننا چاہتا ہے، ایک مومن بننا چاہتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکانا چاہتا ہے، تو صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کے سجدے کیا کر، رب تعالیٰ سے سجدوں میں جا کر کے مانگا کر. تیری دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تیری عبادت تیرا ہر عمل تعالیٰ قبول کرے. یہ سجدے تو کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے، لیکن سجدہ کس انداز کا ہونا چاہیے؟ سجدوں سے تیری کئی صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سجدہ تو ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں تشہد کہتا ہوں. لیکن نماز کس انداز سے پڑھنی ہے، عبادت کس انداز سے ہونی چاہیے، تیرا سجدہ کس انداز سے ہونا چاہیے. سجدوں سے تیری کئی صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. وہ سجدہ تلاش کر دنیا بدل دے، جس کے اندر ایسی روحانیت ہو کہ تیرا رب اس سے خوش ہو. سجدے کی حالت میں رب تعالیٰ سے پکارنے کا انداز کیا بتلایا؟ تضرع و خیفہ، رب سے ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ رب تعالیٰ کو پکارا کرو، گڑ گڑاتے ہوئے. اگر سجدے کی حالت میں تم جا کر کے رب تعالیٰ کو پکاریں گے، گڑ گڑا کے رب تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، گڑ گڑا کے رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو یہ وہی سجدہ ہوگا تیری دنیا کو بدلے گا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کئی صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان نہ ٹوٹ جائے تیرا رہزنوں کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رحمت تلاش کر. اخلاق کو، کردار کو درست کرو. اخلاق کردار اس انداز کا ہونا چاہیے، ایمان کے اندر ایسی مضبوطی ہونی چاہیے کہ جب بھی رب کو پکارے تو صحیح معنوں میں رب کو پکارے. جب بھی رب سے مانگے صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کو پکارے کہ رب تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا. یہ شیطان ہمیں بار بار اپنے رب سے دور بھیجتا ہے. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی شیطانیاں کرتا ہے، انسان کے دل کو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. اور جب انسان رب سے غافل ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دل غافل ہوتا ہے، جو دل رب کو جب عبادت کی جاتی ہے وہ غافل دل سے رب کی عبادت کرتا ہے، لا یستجیب، اللہ اس عمل کو، اس دعا کو، اس سوال کو کبھی سنتا نہیں، اس دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا. آئیے ایمان، اخلاص اور اپنے دل کے اندر صدق، سچائی پیدا کرے، جس سے مانگنا ہے اس نے کبھی رد نہیں کرتا. اور ایسا انداز، ایسا جذبہ ہونا چاہیے اپنے اندر جو مومنوں کا جذبہ ہے، جو ایک صحیح معنوں میں ایک صحیح انسان کا جذبہ ہے. اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے آخری سبق دے کر کے جانا چاہتا ہوں، ایک شعر سنا کے. اور شعر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کرے. جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور شعر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت پیدا کر، کیا تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قانون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا در کو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. اب دل سے یہ کہہ کے آپ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں. وآخر دعوایا الحمدللہ.